بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت ہے جو سب کو یاد ہے. اس نے پروردگار عالم نے اپنی اس مخلوق کو جسے پسند کرتا ہے خالق کائنات، جس نے اپنے اس انسان کو خلق کرنے کے بعد عبدی کہا ہے. حدیث قدسی میں ارشاد ہے عبدی عبدی اطعنی اجعلک مثلی و مثلی، میری اطاعت کرو تو مجھ اپنے جیسے بناؤ. یعنی صفات دے گا پروردگار عالم، ان سے خدا اس کو عنایت کرے گا. اپنی عنایت، ان عنایت کے شامل حال ہونے کے لیے اس آیت کو ہمیں اس آیت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. کیا کتب علیکم الصیام، خدا نے روزے فرض کیے ہیں اس لیے تاکہ ہم متقی بنیں. جب متقی بننے کی کوشش کریں گے، پاک خلق کریں گے، یعنی بری صفات سے اپنا کو بچائیں گے، محرمات سے اپنا کو بچائیں گے، تو ہمارا باطن پاک ہو جائے گا. جب باطن پاک ہوگا تو قرآن اثر کرے گا. گندے دل کے اندر، گناہگار دل کے اندر، اندھیرے کے اندر جب روشنی نہ ہو تو آیات کہاں سے اثر کریں گی، چیزیں کہاں سے دکھائی دیں گی. جب چراغ ایمان ہی نہ ہو اور گناہوں میں منہمک ہو، منسلک ہو، تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا. تو یہ روزہ ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اپنے باطن کو نورانی کریں گے. جب باطن نورانی ہو جائے گا تو ہمیں راستہ دکھائی دے گا، اور جب راستہ دکھائی دے گا تو اس راستے پہ چلے گا. تو وہ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام نازل کیا. انعام کن پر؟ انبیاء، اولیاء، اوصیاء. مراد مادی نعمتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مادی نعمتیں بھی نعمت ہے خدا کی، لیکن اصل جو نعمت ہے ابدی زندگی جسے سدھر سکتی ہے وہ مانوی نعمت ہے. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو مس نہیں کر سکتا ہے. مس سے مراد ظاہری چھونا نہیں ہے، یا ظاہری پڑھنا، حفظ کرنا، یا تفسیر کا درس دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی گہرائیوں تک پہنچنا، بلکہ اس کو دل و جان سے درک کرنا. جب دل و جان سے درک کرے گا، حاصل کرے گا، سمجھے گا، تو وہ آدمی نور بنے گا. اپنی برائیوں کو سمجھے گا، برائیوں کو سمجھنے کے بعد وہ ایک مفید معاشرے کے لیے کام کرے گا. روزے کے ذریعے سے آئیے ہم اپنے لیے، کنبر کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے مفید بنیں اور کرپشن سے اپنا آپ کو بچائیں.